اداکارہ مریم نفیس نے انکشاف کیا ہے کہ جب ان کے ہاں برطانیہ میں بچے کی پیدائش ہوئی تو ان کی اور بچی کی دیکھ بھال کے لیے مجموعی طور پر 14 ڈاکٹرز دستیاب تھے جو مختلف امراض کے ماہرین تھے۔ مریم نفیس نے حال ہی میں شوہر امان احمد کے ہمراہ ندا یاسر کے مارننگ شو میں شرکت کی، جہاں انہوں نے مختلف معاملات پر کھل کر بات کی۔ ایک سوال کے جواب میں اداکارہ نے بتایا کہ انہیں معلوم نہیں کہ جب ان کا بیٹا عیسیٰ اسکول جانے کی عمر کو پہنچے گا تو وہ کہاں ہوں گے، اس لیے ابھی تک انہوں نے بیٹے کی اسکولنگ کا کوئی منصوبہ نہیں بنایا۔ اداکارہ کا کہنا تھا کہ وہ جہاں بھی ہوں گے بچے کو 2.5 سال کی عمر کے بعد ہی اسکول میں داخل کروائیں گے۔ ان کے مطابق وہ انتہائی کم عمری میں اسکول جانا شروع ہوئی تھیں، لیکن وہ بیٹے کو 2.5 سال کے بعد اسکول میں داخل کریں گی۔ مریم نفیس کا کہنا تھا کہ بچے کی پیدائش کے وقت انہیں ڈاکٹرز نے کمر میں درد کم کرنے والے انجیکشن لگائے تھے، اس لیے انہیں وزن کم کرنے میں جلد بازی نہ کرنے کا مشورہ بھی دیا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں فوری طور پر اپنا وزن کم کرنے کی جلدی نہیں ہے۔ انہوں نے وزن بڑھ جانے کے معاملے کو ذہن پر سوار نہیں کیا۔ اداکارہ نے کہا کہ ماں جب بچے کو دودھ پلانا شروع کرتی ہے تو ان کا وزن کم ہونا شروع ہوتا ہے اور ان کا وزن بھی آہستہ آہستہ کم ہوگا۔ انہیں وزن کم کرنے کی پریشانی یا جلدی نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں بچے کی پیدائش کے وقت ڈاکٹرز نے بھی وزن کم کرنے میں جلد بازی نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ اسی بات کے دوران انہوں نے انکشاف کیا کہ انہوں نے بیرون ملک جہاں بچے کو جنم دیا وہاں ان کا اور بچے کا چیک اپ کرنے کے لیے 14 ڈاکٹرز دستیاب تھے۔ مریم نفیس کے مطابق مختلف امراض کے ماہرین باری باری ان کا اور ان کے بیٹے کا چیک اپ کرتے تھے، اس لیے انہیں وہاں بچے کو جنم دینے میں زیادہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اداکارہ مریم نفیس نے نئی ماؤں کو وزن بڑھنے کی فکر کو نظر انداز کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خوراک نئی ماؤں کی صحت یابی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جو لوگ ڈیلیوری کے بعد کھانا چھوڑ دیتے ہیں ان کے بال جھڑنے لگتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جو لوگ وزن کی کمی کے چکر میں کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں ان کے بال بھی جھڑنے لگتے ہیں، لیکن میرے بال بھی نہیں جھڑے کیونکہ میں نے سپلیمنٹس لینا بند نہیں کیا اور ڈیلیوری کے بعد بھی کھانا نہیں چھوڑا۔ ہمارا دن ایسے شروع ہوتا ہے کہ دوپہر کے کھانے میں کیا کھائیں گے اور رات کو کیا پکے گا۔ مریم نے بتایا کہ جب میں نے اپنی والدہ کو بتایا کہ میں امید سے ہوں تو انہوں نے سب سے پہلے یہی کہا کہ اسے بیماری مت سمجھنا اور معمول کے مطابق زندگی گزارتے رہنا۔ انہوں نے بتایا کہ میری جم ٹرینر نے مشورہ دیا کہ وہی ورزشیں جاری رکھیں جو حمل سے پہلے کیا کرتی تھیں، البتہ بھاری وزن اٹھانے سے گریز کریں۔ اس کے بعد میں نے یوگا، چہل قدمی اور کام کے سلسلے میں سفر جیسی سرگرمیاں بھی جاری رکھی۔ اداکارہ نے بتایا کہ میرے شوہر کی مدد کے بغیر یہ سب آسان نہ ہوتا۔ امان ہر اپوائنٹمنٹ پر میرے ساتھ گئے، بچے کی پیدائش کے بعد اپنے کام کے ساتھ ساتھ گھریلو کام سنبھالے اور بچے کی دیکھ بھال بھی کی۔ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ مریم نفیس کے شوہر امان نے شوہروں کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ برتن دھونا ایک طرح کا علاج ہے، میں نے محسوس کیا ہے، بس کوئی اچھی سی موسیقی لگائیں اور برتن دھونا شروع کریں، آپ گہری سوچوں میں چلے جاتے ہیں اور کئی مسائل کا حل وہیں آپ کو مل جاتا ہے۔ مریم نے حمل کے دوران عوامی نظروں میں رہنے کے دباؤ پر بات کی، کہا مجھے اپنا پیٹ کیوں چھپانا ہے، یہ بات بالکل قدرتی ہے، کوئی آپ سے بے حیائی پھیلانے کو نہیں کہہ رہا، لیکن یہ فخر کی بات ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جوڑے نے اپنی حمل کی خبر اس وقت شیئر کی جب وہ سیف زون میں داخل ہو چکے تھے۔ اداکارہ کے ہاں مارچ 2025 میں بیٹے عیسیٰ کی پیدائش ہوئی تھی، انہوں نے مارچ 2022 میں شادی کی تھی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔